بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ آپ محنت بہت کرتے ہیں لیکن پھر بھی رزق میں وہ برکت نظر نہیں آتی جس کی آپ کو امید ہوتی ہے۔ کیا گھر میں آمدنی آتی ہے لیکن چند دنوں میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ کیا کاروبار میں کوشش کے باوجود رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رزق کے دروازے کھلتے کھلتے اچانک بند ہو جاتے ہیں؟ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم رزق میں رکاوٹ کی 5 ایسی بڑی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے جن میں سے بعض غلطیاں انسان کو معمولی لگتی ہیں، لیکن اگر انسان ان پر توجہ نہ دے تو اس کی زندگی سے برکت کم ہو سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 5ویں وجہ ایسی ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوئے بھی غفلت کرتے ہیں، حالانکہ وہ رزق اور زندگی دونوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو درمیان میں چھوڑنے کے بجائے آخر تک سنیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا آسان عمل بھی بتائیں گے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی سے اپنے رزق میں حلال برکت کی دعا مانگ سکتا ہے۔ پہلی وجہ ہے اللہ تعالی کی نافرمانی اور گناہوں پر بے فکری۔ یاد رکھیے، رزق صرف پیسہ، دکان کی آمدنی یا تنخواہ کا نام نہیں ہے۔ صحت، سکون، گھر کا اطمینان، نیک اولاد، اچھے رشتے، وقت کی برکت اور حلال کمائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جب انسان جان بوجھ کر گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور توبہ کی طرف واپس نہیں آتا تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور استغفار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو صرف زیادہ کمائی کی فکر نہ کریں بلکہ اپنے اعمال کی بھی فکر کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کہیں، اے اللہ، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، مجھے حلال رزق عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ دوسری بڑی وجہ ہے حرام کمائی یا کمائی میں ناجائز طریقہ اختیار کرنا۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ انسان کبھی کبھی زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے ایسے راستے اختیار کر لیتا ہے جو شرعاً درست نہیں ہوتے۔ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ناپ تول میں کمی، کسی کا حق مارنا، غلط بیانی کرنا یا حرام طریقے سے مال حاصل کرنا بظاہر وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن مسلمان کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پیسہ کتنا آیا، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ حلال کمائی تھوڑی ہو لیکن اس میں برکت ہو تو وہ انسان کے لیے بہت بہتر ہے، جبکہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال بظاہر زیادہ ہو سکتا ہے
مگر دل کا سکون اور آخرت کی بھلائی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے کاروبار، ملازمت اور لین دین کا جائزہ لیجیے۔ اگر کسی کا حق آپ کے ذمے ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ تیسری وجہ ہے نماز میں غفلت۔ محترم ناظرین، ہم رزق کے لیے دنیا کے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جس ذات کے قبضے میں تمام رزق ہے، ہم اس کے سامنے کتنی پابندی سے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز مسلمان کی زندگی کا بنیادی فریضہ ہے۔ اگر انسان کاروبار، ملازمت، موبائل، دوستوں اور دوسری مصروفیات کے لیے وقت نکال سکتا ہے تو اسے اپنے رب کی نماز کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھیں۔ اپنے دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کریں، نماز کی پابندی کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے آج کے دن میں خیر اور برکت عطا فرما۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نماز صرف رزق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اور مسلمان کو نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے، لیکن نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنے والا بندہ اپنے رب کے قریب بھی ہوتا ہے اور اس کے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے ناشکری۔ یہ ایسی عادت ہے جو انسان کو حاصل نعمتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس میں سے کتنی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سانس، صحت، گھر، کھانا، پانی، خاندان، وقت، ایمان، یہ سب کتنی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن انسان اکثر اس چیز کو دیکھتا رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا نہیں، میرے پاس فلاں جیسا گھر نہیں، میری آمدنی فلاں جیسی نہیں، میرے پاس یہ چیز نہیں، وہ چیز نہیں۔ اس طرح انسان ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے اور شکر کی عادت کم ہوتی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شکر کے بارے میں بہت واضح تعلیم دی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے چند لمحے بیٹھیں اور کم از کم 5 نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا، صحت دی، گھر دیا، کھانا دیا اور زندگی دی۔ ہو سکتا ہے آپ کے حالات فوراً تبدیل نہ ہوں، لیکن شکر کرنے سے انسان کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں اور بہت اہم وجہ کی طرف، اور یہ وجہ ایسی ہے
جس پر ہر انسان کو اپنے دل سے غور کرنا چاہیے۔ پانچویں وجہ ہے رشتہ داروں کے حقوق سے غفلت اور قطع رحمی۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں ترقی ہو، رزق میں اضافہ ہو اور ہر طرف آسانی ہو، لیکن دوسری طرف اپنے ہی رشتہ داروں سے ناراضی، قطع تعلقی اور دشمنی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی رشتہ دار سے اختلاف ہے تو ہر اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ ہی ختم کر دیا جائے۔ کبھی ایک فون، ایک سلام، ایک ملاقات یا ایک نرم جملہ برسوں کی ناراضی ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی سے حقیقی نقصان کا معاملہ ہو تو اپنی حفاظت ضروری ہے، لیکن بلا وجہ رشتے توڑ دینا درست رویہ نہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں سے اچھا برتاؤ کریں اور جہاں ممکن ہو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا رک کر اپنے آپ سے 5 سوال پوچھیں۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میری کمائی مکمل طور پر حلال اور صاف ہے؟ کیا میں نماز کی پابندی کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں؟ اور کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر ان 5 سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی آپ کو مطمئن نہیں کرتا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آج ہی اصلاح کی شروعات کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ انسان غلطی کے بعد اپنے رب کی طرف واپس آ جائے۔ ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ رزق میں برکت کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ انسان کتنا کماتا ہے، بلکہ اس بات سے بھی ہے کہ وہ اپنی کمائی کو کہاں اور کیسے خرچ کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی آمدنی اچھی ہوتی ہے، لیکن فضول خرچی، دکھاوا اور غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ کمی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق سمجھنا چاہیے۔ جو چیز ضروری ہے اسے اختیار کریں، اور جو صرف دوسروں کو دیکھ کر خریدنے کا شوق پیدا ہوا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے تب بھی اپنی استطاعت کے مطابق کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کے لیے لباس خریدیں یا کسی پریشان انسان کی جائز ضرورت پوری کر دیں۔ کبھی کبھی انسان کسی کی چھوٹی سی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی زندگی میں
ایسی آسانی پیدا فرما دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، حلال راستہ اختیار کریں، محنت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب آخر میں ایک آسان عمل کی بات کرتے ہیں۔ روزانہ کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے حلال رزق اور برکت کی دعا مانگیں۔ آپ سچے دل سے کہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری کمائی کو حلال فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے قرض اور پریشانیوں کو دور فرما اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یاد رکھیں، دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دعا کے ساتھ انسان کو اپنی زندگی میں اصلاح بھی لانی چاہیے۔ اگر کمائی میں غلطی ہے تو اسے درست کریں، اگر نماز میں کمی ہے تو نماز کی پابندی شروع کریں، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو حق واپس کریں، اگر رشتہ داروں سے ناراضی ہے تو صلح کی کوشش کریں، اور اگر ناشکری کی عادت ہے تو شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رزق کے دروازے صرف بینک بیلنس سے نہیں کھلتے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تھوڑی سی کمائی میں بھی ایسی برکت دے کہ وہ کم میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی آمدنی محدود ہوتی ہے لیکن ان کے گھر میں سکون، محبت اور اطمینان ہوتا ہے۔ فرق صرف رقم کا نہیں، برکت کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے صرف زیادہ پیسہ مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے حلال رزق، برکت، قناعت اور سکون مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی نصیب فرمائے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں کسی کا حق مارنے سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ باتیں فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کمنٹ میں صرف اتنا ضرور لکھیں، یا اللہ میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور عزیزوں تک ضرور شیئر کریں جنہیں رزق، کاروبار یا مالی پریشانی کا سامنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کو ایک اچھی نصیحت مل جائے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ دین، دعا، اصلاح اور زندگی سے متعلق ایسی مفید ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں
دور فرمائے، ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حلال راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔